میرے لیے اب وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں بھی مکان سے باہر آ گیا۔ راستے میں شکنتلا نظر آئی، کالج کی یونیفارم میں تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ میں گھر واپس آ گیا، ایک صورت نظر آئی اور ساری جان آنکھوں میں کھچ آئی۔ کیا یہ ماموں ریاض ہے؟ آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حسرت بن چکی تھی۔ ماموں ریاض ہمارے ماموں ہی نہیں، دوست بھی تھے، مگر وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ ایک لمبے تڑنگے نوجوان جیسے حلیے کے صاحب، باریک ململ کا کڑھا ہوا کرتا پہنے، سلک کی شیروانی، سارے بٹن کھلے ہوئے، دودھ جیسا سفید رنگ، تلوار کٹ سیاہ مونچھیں، سر پر کالی ترچھی ٹوپی جس میں کرابتو کے پھندے والا عذرا بند، جس کا ہدنہ کرتے سے نیچے، وارنش کا لوفر شوز جس کی چر چر شور کے باوجود سنائی دے رہی تھی۔ ماموں ریاض شلوار قمیض پہنے ہوئے صاف ستھرے نظر آ رہے تھے۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ یہ ماموں ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پھریری سی آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤ، اتنا روؤں کہ آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود؟ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہوں، حرام کی کمائی پر جی رہا۔ مگر ماموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے کہ وہ شکتی پور میں کب آئے، امی اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں؟ انہیں محمود کے بارے میں بتاؤں، نہ جانے امی اور ابا کا کیا حال ہوگا۔ رتنا، کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ گھوم کر دیکھا، مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو؟ وہاں رما رانی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ مالتی، تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ، دوڑتے ہوئے جاؤ، میں دوسرے کام سے جا رہی ہوں، پہلے ہار دے آؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا اور پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا اور اوپر پہنچا تو دیکھا کہ شریر کشنا نظر آئی، زرق برق جوڑے میں ملبوس، پاؤڈر سے سجی ہوئی، آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اس میں ہے، یہ سنبھال لو، مجھے کچھ کام ہے، میں نکلتا ہوں۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کشنا لے لو جلدی سے، بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے۔ مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی رادھا لکشمی کمرے میں تھی، جہاں طبلے کی تھاپ اور سارنگی کے ساتھ گھنگرو چھنک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا، میں نے پھر خوشامد کی۔ باندھو رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گی میرے؟ چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا۔ ہائے، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے، نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ خاصی دیر لگی اس سے پیچھا چھڑا کر میں پھر نیچے بھاگا۔ پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بلاوتی یعنی شکنتلا کے کوٹھے پر ہے۔ اب کیا کروں؟ اب کیا اوپر چلا جاؤں؟ مگر پھر کیا کروں گا؟ کیا ماموں کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہیے، نہ جانے کیا ہو جائے۔ ذرا بھی کسی کو اندازہ ہو گیا میرے بارے میں تو شاید اس بار پولیس مجھے گرفتار کرنے کی زحمت نہ کرے، دیکھتے ہی گولی مار دے۔ 2 افراد میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، تو شکر تھا کہ پاگل کی حیثیت سے نہ جانے کیسے یہاں وقت گزارتا رہا، پتہ نہیں چل سکا کسی کو۔ اب تک تو محفوظ تھا، لیکن کمینہ صفت بھوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی ہے۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں ریاض کی جھلک دیکھی تھی، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، شکتی پور میں کیسے آنا ہوا، کیا یہیں رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ذہن کے پردوں سے ٹکرائی۔ فیصلہ کیا کہ جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں رہتے ہیں، بعد میں سوچا جائے گا کہ کیا قدم آگے اٹھانا ہے۔ میں فاتح محمد پنڈواڑی کی دکان پر رک گیا اور دکان کے قریب لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کے نیچے ایک سیمنٹ کا تھڑا
سا بنا ہوا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ فاتح محمد کے ہاتھ برق رفتاری سے چل رہے تھے۔ اس کی چرب زبانی سننے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاہکوں کا تھوڑا رش کیا کم ہوا۔ مجھے دیکھا اور بولا، بھائی رتن لال جی، آج یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اداس سے؟ جھگڑا ہو گیا کیا گھر میں کسی سے؟ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا کس سے جھگڑا ہوگا بھائی فتو؟ ہو بھی سکتا ہے، ویسے ایک بات اپنی کھوپڑی میں ایسی اٹکی ہے کہ کھوپڑی کا بھوسا نکل گیا ہے۔ سوچ رہے تھے کہ تم جب بھی ہاتھ لگو گے تو تم سے پوچھیں گے، کیا بھائی فتو؟ میں نے پوچھا۔ ارے یار، اس دن جب تم ہم سے بات کر رہے تھے تو تمہارے منہ سے اچانک میرے خدا نکلا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم تو ہندو ہو نا؟ میں حیران رہ گیا، میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے۔ یقیناً ہوا ہوگا ایسا۔ فاتح محمد بہت گہرائیوں میں نہیں جاتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لو اور سناؤ۔ اما کیا ہم کسی سے کہنے جا رہے ہیں؟ یار وہ ہمارے، بس ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے منہ سے بھگوان بھگوان کیوں نہیں نکلا؟ بتا دیں گے فتو، بتا دیں گے، کسی فرصت کے وقت بتا دیں گے۔ لو گھنٹہ بھر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، فرصت نہیں ہے تمہیں؟ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو میاں؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کس کا؟ میں اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ گاہکوں میں الجھا تو میں آہستہ سے اس دکان سے اٹھ کر آگے چلا گیا۔ میری نگاہیں کوٹھے پر لگی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بیٹھے بیٹھے پورا بدن تھک گیا تھا۔ اچانک ہی مالتی مجھے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ ارے تم نے تو مار ہی ڈالا رتن لال جی، کہاں چلے گئے تھے؟ چلو رما رانی بلا رہی ہے، کیا کام ہے؟ میں نے جھلا کر اسے کہا، لو تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، ادھر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی۔ اب کام تو تمہیں رما رانی ہی بتائیں گی، ہمیں کیا پتا؟ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ ساتھ چلو یہی کہا ہے انہوں نے۔ میں دانت پیستا ہوا مالتی کے ساتھ واپس چل پڑا۔ گھر پہنچا تو رما رانی نے ایک کام میرے سپرد کر دیا۔ میں بھلا ان سے کیا کہتا؟ 15 منٹ مصروف رہنا پڑا۔ کام ختم ہوا تو میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ 12 بج گئے، ساز و آواز کا کھیل ختم ہو گیا اور مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے ٹانگوں کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھیں اور کچھ ٹانگوں وغیرہ میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے تھے۔ میں اپنے قدم نہیں روک سکا۔ یہ کیا ہوا؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ سارا سامان سمٹ رہا تھا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا، ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ شکنتلا موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتنا تو آ کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں وہ بیلا جی۔ ارے یہ بیلا جی کیا ہوتا ہے؟ بھائی چاچی جی کہتا تھا تو مجھے، آج بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے؟ بھول گیا رے؟ ارے رتنا میں تیری چاچی ہوں، چاچی سمجھا؟ ہاں چاچی، اوہ کچھ کام تھا آپ سے۔ رما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑا ہے؟ آ بیٹھ۔ بڑی دیر میں آیا، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ نہیں میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ اور آج یہ تو کیسا بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر اور پھر ہنس پڑی اور بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں وہ ایک صاحب تلوار مار، مونچھیں تھی ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی اور اوہو اچھا سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے، نام نہیں پتا ان کا۔ پوچھا تھا نام، نہیں بتایا، کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں،
फन देखने आ गए थे। शकुंतला को बहुत कुछ दिया है इन्होंने, अच्छे साहिब हैसियत मालूम होते थे। ये आपको कैसे पता चला कि मुरादाबाद के हैं? बस यूं ही इन्होंने खुद ही बताया था। कहने लगे कि मुरादाबाद से आए हैं आपकी धूम सुनकर। हमने नाम भी पूछा मगर बताया नहीं। वो इनके साथ और भी लोग थे? हाँ, सब इनके मसाहे मालूम होते थे। कोई अच्छे खासे नवाब वगैरह लगते थे, रईस आदमी थे। क्या वो, मेरा मतलब है कि वापस मुरादाबाद चले गए? ले, मुझे क्या मालूम, मगर तुझे इनकी खोज क्यों लगी है? बेलावती ने कहा। नहीं चाची, बस ऐसे ही अजीब लोग थे, न जाने क्यों जाने पहचाने से लग रहे थे। मालूम करना चाहता था कौन है। बेलावती ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, ले, मुझे क्या मालूम था, पता चल जाता तो नाम पता भी पूछ लेती इनका। अब इतना तो तुझे पता ही है, यहाँ न जाने कौन कौन आता है। बड़े बड़े 30 मार खां होते हैं इनमें, मगर हमें इनकी 30 मार खानी से क्या लेना। हमें तो बस इतना ही काम होता है, इनसे जितनी ज़रूरत हो। आ बैठ, कुछ खाएगा पिएगा? नहीं चाची, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मायूसी से कहा। दिल रो रहा था। यकीनन इन दोनों लम्हात में से कोई लम्हा इनके जाने का हो सकता था जब मुझे घर वापस जाना पड़ा था। सब पर गुस्सा आ रहा था। कृष्णा ने मुझे फूलों में उलझा लिया और मालती ने मुझे बुला लिया। बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। पूरी तरह निढाल हो गया था। दिल पर एक बोझ सा लिए हुए कमरे में वापस आया। ये तो बहुत बुरा हुआ जब मामू रियाज भी इनके साथ मुरादाबाद से आए थे। मुरादाबाद, लेकिन वो फौरन ही मुरादाबाद चले तो नहीं गए होंगे। जी चाहा कि दीवाना वार बाहर निकल जाऊं, गली गली कूचों कूचों में मामू रियाज पुकारता फिरूं। लेकिन इससे क्या होगा? शक्तिपुर में ज़्यादा अच्छे होटल तो नहीं थे, लेकिन वो नवाब किस्म के आदमी थे। हो सकता है किसी होटल में ठहरे हों। एकदम से उठकर बैठ गया। ये फैसला किया कि होटलों के चक्कर लगाऊं, मालूम करूं, लेकिन नाम पता भी तो मालूम नहीं था। दीवानगी ही थी मेरी। मैं मामू रियाज को फिर से खो बैठा था। लेकिन मामू रियाज आखिर वो यहाँ कैसे आए? वो तो इन चक्रों में कभी नहीं थे। ये अंदाज़ा तो ज़रूर हो रहा था मुझे कि वो शौकीन साहब जो अजीब सा हुलिया बनाए हुए थे मामू रियाज को लाए होंगे अपने साथ, वरना मामू रियाज तो बड़े नेक फितरत आदमी थे। मामू रियाज से मिलने के बाद सूरत हाल कुछ और ज़्यादा परेशान कुन हो जाती। वो मुझे ना छोड़ते, घर ले जाते अम्मी अब्बा के पास, और फिर उनके साथ वो मुसीबतों का शिकार हो जाते। जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ, मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा। सुबह दिल बड़ा बोझल था। सारा दिन बेकैफ गुजरा। शाम हुई, रात हो गई, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इससे ज़्यादा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। किसी से रिश्ता कायम हो जाए, किसी से टूट जाए, हुरिया चरण मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह पहुँच सकता है। किसी को भी मेरी वजह से नुकसान पहुँच सकता है। अलबत्ता एक अंदाज़ा मैं बारहा लगा चुका था। हुरिया चरण ने अब तक सिर्फ इन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटाया था जो मेरी कहानी से या इससे वाकिफ़ थे, या जो मेरे इस मसले के लिए कुछ करने पर आमादा हुए थे। जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था वो महफूज रहते थे। ये लोग कुछ भी थे, मेरे हक में बुरे नहीं थे। अगर मेरी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा तो कुछ नहीं कर सकूंगा। शकुंतला और कृष्णा का मामला था, पुलिस थी, न जाने क्या क्या था। यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। जाने से पहले इनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी था। एक कागज़ और कलम तलाश किया और मैं लिखने बैठ गया। रमा रानी जी, बड़े फ़ख्र से, बड़े मान से मैं आप माता जी कह सकता हूँ। इस दिन आपने कहा था कि मैं होश में आऊँगा तो इस जगह को बुरा समझूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। मैं इस वक्त होश में आ चुका था, सब कुछ जान चुका था, सब कुछ समझ आ चुका था। रमा जी, इस दुनिया को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। जितना देखा है वो मुझे बताता है कि माँ किसी शक्ल में हो, माँ होती है। मेरा मसला कुछ और है। मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और अपनी गलत कारियों के अजाब से गुजर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी नहूसत मेरे सरपरस्तों को नुकसान पहुँचाती है। कई बार का तजुर्बा है और अब मैं इस घर में अपनी नहूसतें नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये घर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन नहूसतों को शिकस्त दे सका तो एक बार अकीदत के फूल लेकर आपके घर ज़रूर आऊँगा और आपको भरी महफिल में माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आपको माँ कहा जाए। आपका बदनसीब बेटा रतन।
یہ کاغذ طے کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا۔ مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 2-4 ہزار۔ یہ 2 ہزار ہیں، اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہے، میں نے کہا اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت رہے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ ہم جاگت رہے؟ نہیں بابا جی، شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نہ پوت نہ، کاہے کی تکلیف، سفر ہے کتنا، کٹ جائے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو ہر مرضی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانری ببوا، ہمار بٹیا کی سسرال ہے ہوا، اسے لینے جاوت ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہمار گاؤں رتولی ہے، سکے کا کام کرتے ہوا 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا نا گزر کرا دے ہوئے ہے۔ معمر شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے کے سے تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیر، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے ہیں، سب لوگوں کو جانتے ہوں گے، وہاں پرکھوں سے آباد ہیں، پر اب نئی نگری بس گئی ہے، وہاں کچھ نئے لوگ آباد ہوئے گئے۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ پرانے آباد دیکھا؟ ہاں، بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے اچھے اچھے بزرگ آباد ہیں وہاں، ابراہیم نانا ہے، حمید اللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمان کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھناکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان۔ آہ، یہی نام تھا، میں نے بے اختیار کہا۔ ہاں، علیم الدین خان، علیم الدین خان فوت ہو گئے بیچارے، دمہ لے کر ٹلا، دمے کے مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی۔ کیا انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لو، آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے۔ کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا، روشنی اندھیرا، یہی ہوا آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا۔ بالآخر میں نے کہا، اے ببوا، اسی پر تو جھگڑا ہوا تھا۔ کمزاد ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگھہ زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد کی زمین بھی اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر بھی نظر ڈالی اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس بھیا لٹ چلے، سر کھلے، 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو۔ پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑھا، پھر مقدمہ چلا اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہوا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سرکار بھی انہی کی۔ وکیلوں نے کہا کہ مسجد پرانی ہے اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب بھی ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ اٹھایا یا ہاتھ بڑھایا، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ پرانی مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹ گئے، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا۔ سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آ کر آباد ہوئے ہیں وہاں، یہ ہے وہاں کی بات۔ پر علیم الدین صاحب کا تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ہاں، شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا۔ تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے؟
اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر۔ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ بیچارے امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی، اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ ارے کوئی کمی ہے ان کی؟ ولی جاؤ، نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ، خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ، صابر، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا بخش مجھے دیکھتے رہے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تھی۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے آہستہ ہو رہے تھے۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر وسل ہوئی، ایک جھٹکا لگا اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ بھی ابھی اپنا سامان سنبھال رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو تنہا تھی۔ اس نے وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا اور اچانک بجلی سے چمک گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا، اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا۔ وہ میری شمسا تھی، میری چھوٹی بہن۔ بھلا اپنے خون کو نہ پہچانتا۔ حواس ہی معطل رہے، سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں، مگر پھر ایک دم ہوش آ گیا۔ میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا، چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا، چنانچہ پوری قوت سے کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اضطرابی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ چیخنے لگے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار فوراً مدھم ہونے لگی، مجھے زمین نظر آنے لگی۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شمسا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا، میری بہن شمسا۔ پیروں میں پنکھ لگ گئے۔ خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑے شمسا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اب پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائی، مگر شمسا نظر نہیں آئی۔ تانگے والا نیچے کھڑا گھوڑے کے شانے سہلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی، میں نے پھر کہا۔ تانگے والا بولا، ہاں جی، ہاں، کہاں، کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا۔ ہمارے کو کیا معلوم جی۔ اوہ، تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم؟ کیا وہ پیدل گئی ہے؟ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے تانگے میں گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو چلو تم بھی چلو۔ میں اس کے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو، چلتے ہو یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ ارے نہیں، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ اچک کر تانگے پر چڑھ گیا۔ آگے بڑھو، میں نے غرا کر کہا، اور تانگے والا گھوڑے کو ٹک ٹکانے لگا۔